بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، اگر تم معاف کر دو، درگزر کرو اور چشم پوشی سے کام لو، بے شک اللہ عز و جل بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ عفو و درگزر ایک ایسا وصف ہے کہ جس کی وجہ سے دشمنی دوستی میں بدل جاتی ہے۔ باہمی تعلقات کی خوبی یہ ہے کہ وہ لچک، نرمی اور درگزر سے بڑھتے ہیں اور پروان چڑھتے ہیں۔ غلطیاں یقیناً انسانوں سے ہی ہوتی ہیں، لیکن اپنی غلطی کو تسلیم کر کے اس پر معافی مانگ لینا اور متاثرہ شخص کا اسے معاف کر دینا، یہی بڑا پن ہے اور خدا کو بھی بہت پسند ہے۔ پیارے دوستو، دوسروں کے قصور اور ان کی غلطیاں معاف کر دینا یہ خدا کی صفت ہے۔ یہی صفت اللہ عز و جل اپنے بندوں میں بھی دیکھنا چاہتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہوئے یوں ذکر کیا، ترجمہ کہ پس معاف کر دیا کرو اور درگزر کرو، تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے، اور اللہ تو بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے دوسروں کے قصور معاف کر دینے پر ابھارا ہے اور اس کے لیے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ معاف کر دینے والے کو اللہ بھی معاف کر دیتا ہے۔ اس کی مزید وضاحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے ہوتی ہے کہ تم مخلوق پر رحم کرو تو تم پر رحم کیا جائے گا، اور تم لوگوں کو معاف کر دو، اللہ تمہیں بھی معاف کر دے گا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ قرآن کریم میں مومنوں کو انفاق پر ابھارا گیا ہے اور انفاق کرنے والوں سے کئی گنا کر کے واپس لٹانے کا وعدہ بھی کیا گیا ہے۔ اب جو جتنا لوگوں کو معاف کرے گا اتنا ہی اللہ عز و جل اسے بھی معاف کریں گے۔ اللہ عز و جل کے اسماء الحسنہ میں سے ایک نام العفو ہے، اس کا مطلب ہے درگزر کرنے والا، اور یہ صرف اللہ عز و جل کی مخلوق میں سے جس میں بھی ہوگی اللہ تعالیٰ اسے پسند کرتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ عز و جل نے اہل ایمان کے اوصاف کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، ترجمہ وہ لوگوں کو معاف کر دینے والے ہوتے ہیں اور اللہ محسنین کو پسند کرتا ہے۔ پیارے دوستو، اللہ عز و جل کی جس صفت العفو کا ذکر ہوا، وہی الفاظ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اہل ایمان کے لیے ذکر کیے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو دوسروں کے قصور اور غلطیاں معاف کر دینے والے افراد بہت پسند ہیں۔ جب خدا اپنی تمام تر عظمت و جلال کے باوجود انسانوں کو معاف کر دیتا ہے، ہر وہ شخص جو خدا سے اپنے گناہوں کی معافی کا طلبگار ہے، اسے چاہیے کہ پہلے خود دوسروں کو معاف کرے کہ جو معاف کرے گا وہی معاف کر دیا جائے گا۔ پیارے دوستو، معاف کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی عفو و درگزر، رحم و کرم، محبت و شفقت سے عبارت ہے، اور اس کی گواہی خود قرآن مجید فرقان حمید نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے دی۔ اللہ عز و جل نے ایک مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل کی عنایت اور رحمت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے نرم خو ہیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کج خلق اور سخت مزاج ہوتے تو یہ لوگ جو آپ کے گرد جمع ہوئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ہٹ جاتے۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، تم میں سے ایک رسول آیا ہے جس پر تمہاری تکلیف بہت شاق گزرتی ہے، وہ تمہاری بلائی کا خواہاں ہے اور ایمان والوں پر نہایت شفیق اور مہربان ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی غلام، لونڈی، عورت، بچہ یا خادم کو نہیں مارا سوائے جہاد فی سبیل اللہ کے، اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیا، لیکن اگر کوئی حدود اللہ کی بے حرمتی کرتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے برداشت نہیں کرتے اور اللہ کے لیے اس کا انتقام لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کو معاف کر دیا، طائف والوں کو بھی معاف کر دیا، حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر جھوٹا الزام لگانے والوں کو بھی معاف کر دیا۔ بلا شبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔
प्यारे दोस्तों, अगर कोई अपने ऊपर होने वाले जुल्म और ज्यादती का बदला लेना चाहे तो शरीयत ने इसकी भी इजाजत दी है, लेकिन वो बदला भी उतना ही होना चाहिए जितना जुल्म किया गया हो। अलबत्ता इस बदले को भी कुरान मजीद फुरकान हमीद ने एक तरह से बुराई ही कहा है। इसके बरअक्स जो मुआफ कर देने को तरजीह देता है उससे अल्लाह ताला ने इस्लाह करने वाला करार दिया है और इसका अजर अल्लाह ज़वजल के जिम्मा है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, बुराई का इस मकदार में बुराई से बदला दिया जाए, लेकिन जो मुआफ कर दे और इस्लाह कर ले तो इसका अजर अल्लाह के जिम्मे है। प्यारे दोस्तों, हजरत अंस रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब बंदा हिसाब के लिए मैदान हशर में खड़ा होगा तो एक मनादी आवाज देगा, जिसका अजर अल्लाह ज़वजल के जिम्मा है वो खड़ा हो जाए और जन्नत में दाखिल हो जाए। कोई खड़ा ना होगा। फिर दोबारा ऐलान किया जाएगा, फरिश्ता कहेगा, ये वो अफराद हैं जो लोगों को मुआफ करते थे। बस ऐसे हजारों लोग खड़े हो जाएंगे और बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। एक और मुकाम पर अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु एक हदीस रवायत करते हैं जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने रब से पूछा, आपके बंदों में से आपके नजदीक सबसे मुअज्जिज कौन है? तो अल्लाह ज़वजल ने जवाब दिया, जो बदले की ताकत रखने के बावजूद मुआफ कर दे। प्यारे दोस्तों, मुआफ करना इज्जत में अजाफे का बाइस होता है। अगर कोई किसी को मुआफ कर देता है तो यकीनन उससे जाया शुदा हकूक वापस नहीं आते, लेकिन दिलों से नफरत, कीना, बुग़्ज़ और दुश्मनी के जज्बात खत्म हो जाते हैं। इंतकाम लेने का जज्बा ठंडा पड़ जाता है। बाहमी तलाकात में इस्तेहकाम पैदा होता है। एक दूसरे को मुआफ कर देने का अमल ही दरअसल तमाम अफरादे माशरा को दरपेश इनफरादी और इज्तमाई मसाइल के हल का वाहिद रास्ता है। मुआफी की सिफ्त अपनाने से इंसान खुद भी पुरसकून, चैनो इत्मीनान में रहता है और मुआशरे में भी एक दूसरे को मुआफ कर देने का रुझान परवान चढ़ता है। जो ताकत रखने के बावजूद लोगों की ज़ियादतियों मजालिम को मुआफ कर दे तो अल्लाह ताला इसकी इज्जत में इजाफा करता है। नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुआफ करने वाले की अल्लाह ज़वजल इज्जत बढ़ा देते हैं।